کہا جاتا ہے کہ اپنی وفات سے پہلے صلاح الدین نے حکم دیا تھا کہ میرا کفن ایک نیزے پر لٹکا کر پورے لشکر میں گھمایا جائے اور اعلان کیا جائے کہ دیکھو مشرق کا فاتح صلاح الدین اپنے ساتھ قبر میں اس کپڑے کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں لے جا رہا۔ جی ہاں، وہ شخص جو مصر، شام اور حجاز کا مالک تھا، اس کے ذاتی خزانے میں کچھ نہیں تھا۔ صلاح الدین نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دی تھی اور ترکے میں صرف 1 دینار اور 36 درہم چھوڑے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی گھر، باغ یا جائیداد اپنے نام نہیں کی تھی۔ صلاح الدین ایک بادشاہ کی طرح زندہ رہے اور ایک فقیر کی طرح دنیا سے گئے۔ اس کی فتح اتنی پائیدار تھی کہ اگلے 700 سال تک کوئی طاقت مسلمانوں سے بیت المقدس نہیں چھین سکی، یہاں تک کہ 1917 میں فرسٹ ورلڈ وار میں برٹش آرمی نے شہر پر قبضہ کر لیا اور کچھ ہی سال بعد 1920 میں فرانس نے شام پر قبضہ کر لیا۔ دمشق پر قبضہ کرنے والی فرینچ آرمی کے ایک جنرل نے کہا، مجھے صلاح الدین ایوبی کے مزار پر لے چلو۔ مزار میں داخل ہوتے ہی جنرل نے پورے غرور کے ساتھ قبر کو ٹھوکر ماری اور کہا، اٹھو صلاح الدین، ہم واپس آ گئے ہیں۔ میرا یہاں آنا ثابت کرتا ہے کہ صلیب نے ہلال کو شکست دے دی ہے۔ جی ہاں، یہ تھا صلاح الدین ایوبی کا خوف کہ 7 صدیوں بعد بھی دشمن ان کے نام سے خوف کھاتا تھا اور اپنی کامیابی کا اعلان ان کی قبر پر آ کر کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک بات کہوں، شاید فرینچ جنرل اپنی کامیابی پر نہیں، ہماری کمزوری پر ہنس رہا تھا۔ اس لیے کیونکہ ہم ہیروز کو یاد تو رکھتے ہیں لیکن ان کی دی گئی تعلیم کو، ان کے دیے گئے سبق کو بھول جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سکھایا تھا کہ اتحاد میں ہی کامیابی ہے، لیکن ہم نے ان کے بعد وہی کیا جو ان سے پہلے کر رہے تھے۔ آپس میں نا اتفاقی، تقسیم، ٹوٹ پھوٹ اور غداری۔ آج مسلم دنیا مکمل طور پر تقسیم ہے، فلسطین تقریباً 100 سال سے غلام ہے اور ہم ایک مرتبہ پھر کسی نئے صلاح الدین کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، صلاح الدین کی طاقت ان کی تلوار سے نہیں تھی، تلوار کے ساتھ ساتھ ان کا کردار بھی تھا۔ انہوں نے سکھایا کہ میدان میں خود کو ثابت کرنا بھی ضروری ہے اور دلوں کو جیتنا بھی۔ شاید آج ہمیں صلاح الدین کے نام کی نہیں، ان کے کردار کی ضرورت ہے۔